آپ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے فارم 45 کے مطابق آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں اور یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اسلام آباد کی تینوں سیٹیں پاکستان تحریک انصاف اب کہہ رہے کہ جیتی ہے یہاں سے پی ٹی آئی نے. تو یہ تو آپ کا اسٹرانگ قلعہ ہے. یہاں آپ پروٹیسٹ نہیں کر پا رہے, یہاں پہ آپ کوئی جلسہ نہیں کر پاتے, یا آپ کو ریلی نہیں نکال پاتے. آپ ہر مرتبہ ایک دفعہ 144 جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کے سامنے آپ لوگ جو ہے وہ کچھ کر ہی نہیں پاتے, بے بس ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ لانگ ٹرم میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی گورنمنٹ افورڈ نہیں کرتی کہ اس کے خلاف احتجاجی تحریک چلا جائے, مظاہرے کیے جائیں. آپ تو اسلام آباد کے اندر قطعاً لگتا ہے کہ کوئی آنے والے دنوں میں کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کر ہی نہیں پائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے یہ بلال کیانی صاحب اور پی ایم ایل این ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بنا دے کہ ایک پارٹی سے ڈرتے ڈرتے کیسے دفعہ 144 کتنی بار یہ لگائیں گے. جب ورلڈ ریکارڈ بن جائے گا پھر انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی کر دیں گے. آن اے مور سیریس نوٹ, کیونکہ ورلڈ ریکارڈ شاید آلریڈی انہوں نے بنا دیا ہے. میرے خیال میں جس طریقے سے یہ لوگ ڈرتے ہیں نا, جو پہلے ترنول کے جلسے میں بھی تھا, جو یہ کنٹینیوسلی آئین کی بھی وائلیشن کر رہے ہیں آن فریڈم آف پروٹیسٹ, کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی کر رہے ہیں, اور عوام کا غصہ مزید زیادہ کر رہے ہیں. اٹس جسٹ ویری آبویس. دیکھیں مجھے ایکچولی اسلام آباد کے فیکٹس نہیں پتا کیوں میں ابھی اپنے پروٹیسٹ سے جو ہے وہ نکلا ہوں, لیکن اٹس ویری کلیئر کہ ان کو خوف ہے, کیونکہ ان کا جو پاور بیس ہوتا تھا وہ پنجاب میں, تو پنجاب اور اسلام آباد میں, اسی لیے یہ بالکل کوشش کر رہے ہیں کہ عوامی جو ایکسپریشن ہے اس کو سپریس کیا جائے. یہ آج جماعت اسلامی کے ساتھ بھی کل سے کیا, اور میں ان کو صرف یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ الٹیمیٹلی تو جیسے پانی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے نکل جاتا ہے, وہ نکل جائے گا, اور ان کی سیاست یہ دھو بیٹھے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ آئین کو, قانون کو, اور جو ہے یہ جو انہوں نے بیسکلی حکومت کا مذاق بنایا ہوا ہے, اس کے بجائے یہ ایکچولی مان لیں کہ انہوں نے ایک فراڈ کیا ہے. 17 سیٹوں کے ساتھ یہ کبھی 5 سال حکومت نہ کر سکتے تھے, نہ کر سکتے ہیں, اینڈ وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس میس. اور اگر مینڈیٹ واپس نہیں کرتے تو بیٹھے اور نیا الیکشن کا تعین کر دیتے. ویسے حکومت کو خطرہ کس چیز سے ہے ویسے تیمور سلیم جھگڑا صاحب؟ آپ کی پارٹی سے تو قطعاً کو خطرہ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ آپ لوگ اسلام آباد کے اندر ایک چھوٹا سا مظاہرہ نہیں کر پاتے, جلسہ آپ اسلام آباد کے اندر کر نہیں پائے, ریلی آپ نکال نہیں سکتے اسلام آباد کے اندر. تو آپ سے کیا خطرہ ہونا ہے حکومت کو؟ آپ کی اگر بات کی جائے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تھریٹ ہے گورنمنٹ کے لیے, تو کم از کم آپ تو کوئی تھریٹ نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے کسی قسم کی, نہ گورنمنٹ ایسی کوئی تھریٹ آپ سے محسوس کرتی ہے. آئی وش سمر کے ایسے ہوتا تو پھر مسئلہ کیا ہے پروٹیسٹ چھوڑنے کا؟ سیکیورٹی تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ ابھی تو یہ ٹی ایل پی والوں کے ساتھ مٹھائیاں جو ہے وہ بانٹ رہے تھے, اور ایک ہفتہ پورا اسلام آباد جو ہے وہ بند کیا. تو سیکیورٹی تو مسئلہ نہیں ہے. میں اگری کرتا ہوں آپ سے. آپ ہی نے ٹی ایل پی کی مثال دے کے میرا کیس مزید آپ نے آسان کر دیا ہے, میرا کیس آپ نے مزید ایزی کر دیا جو میں بلڈ کر رہا تھا, کہ ٹی ایل پی نے کون سی پرمیشن لے کے فیض آباد پہ دھرنا دیا تھا, اور آپ کہتے ہیں آپ سب سے پاپولر پارٹی, پاپولرٹی میں تو وہ 5ویں 6 نمبر پہ بھی نہیں آتے جا کے نمبر آپ ووٹس کے اعتبار سے. وہ جب کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. آپ لوگ جو ہے وہ حکومت کو دیکھ رہے ہیں, حکومت پرمیشن دے گی تو ہم کریں گے جا کے. لیٹس بی ویری کلیئر. 2 صورتیں, ایک تو بعض جو ریلیجس پارٹیز ہیں ان کے پاس جو ہے وہ آرڈنری مڈل کلاس نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. ہمارا ورکر نکلا ہے, نکلتا ہے, ہر حال میں نکلتا ہے, وہ تو فیکٹ ہے. لیکن سمر جو ساتھ ہو رہا ہے, جس کو ہم مین سٹریم ٹی وی پہ ہائی لائٹ نہیں کرتے اور افسوس کے ساتھ ہم نے نارملائز کر دیا, وہ تو یہ ہے کہ جب ہم ایک لافل لیگل پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ایک ایک کر کے لوگوں کو رات کو اٹھا کے پھر یہ پولیس اسٹیشن میں بھی نہیں پریزنٹ کرتے. تو یہ ہم رائٹ ریزرو کرتے کہ جب ہم اپنے ورکرز کو, اپنے سپورٹرز کو جب بچائیں گے, جب بچائیں گے, اینڈ ویٹ فار دا رائٹ مومنٹ. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنے وزن کے تل گر جائے گی.